بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو 2 مجلس سے چل رہا ہے، آج اس کی تیسری اور آخری مجلس ہے۔ پچھلی مجلس ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے رکوع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے۔ اس رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے مقابلے میں بعض چیزیں ایسی تھیں جو اس رکعت میں نہیں پائی جاتی، جیسے استفتاح نہیں ہے، اس کے شروع میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، یا تکبیر تحریمہ نہیں ہے، یہ چیزیں گزری ہوئی تھیں۔ اب چونکہ دوسری رکعت کے بعد تشہد کا معاملہ آتا ہے، اس لیے آج کا درس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، 2 رکعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پر بیٹھتے تھے اور اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے، اور یہ بیٹھنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پیر کو بچھا لیتے تھے اور اس پر بیٹھ جاتے تھے، اور دایاں پیر آپ موڑ لیتے اور کھڑا رکھتے۔ اس طریقے سے موڑتے کہ انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہوا کرتی تھی، انگلیاں قبلہ رخ ہوتی۔ اپنے دائیں ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھ لیتے تھے۔ بعض روایات کے اندر، جیسا کہ ابھی ان میں سے بعض کا ذکر آئے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر پھیلا لیتے، یعنی اس طریقے سے پھیلا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں، یعنی پہلا نہیں پھیلاتے لیکن دوسرے کو پھیلا لیتے، اور دائیں ہاتھ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ران پر رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انگلیوں کو، یعنی جسے خنصر اور بنصر کہا جاتا ہے، ان کو ایسے سمیٹ کر کے، یہ جو وسطی درمیان والی انگلی ہے اس سے حلقہ بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ یا بعض روایات میں، جیسا کہ آگے آئے گا، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں انگلیوں سے مٹھی باندھ لیتے، یہ تینوں انگلیاں، اور اس انگلی سے شہادت کی انگلی جسے کہتے ہیں سبابہ، اس سے اشارہ کرتے، اور اپنے انگوٹھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جڑ میں رکھ لیتے۔ اس طریقے سے یہ 2 طریقے بڑے مشہور ہیں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری وغیرہ کے اندر وارد ہیں۔ بیٹھنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے برابر اشارہ کیے رہتے۔ اس سلسلے میں سنن ابو داؤد وغیرہ میں جو روایت ہے کہ آپ اسے تھوڑا سا ٹیڑھا قوس کر لیتے،
اس کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ وہ انگلی آپ کی سیدھی رہتی، اور سنن ابو داؤد کی ایک روایت جس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف فی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت دیا کرتے، واللہ عالم۔ اس سلسلے میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی مشہور ہے، جو صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں اور سنن نسائی وغیرہ میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ثم قعد فافترش رجلہ الیسریٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، یعنی دوسری رکعت میں جب سجدے سے فارغ ہوئے تو آپ بیٹھے، اپنے بائیں پیر کو بچھا لیے اور اس پر بیٹھ گئے۔ فوضع کفہ الیسریٰ علی فخذہ ورکبتہ الیسریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنے ران اور رکبہ جو گھٹنا ہے اس کے اوپر رکھا، یعنی گویا اگر کوئی آدمی انگلی کو پیچھے کیے ہوئے ہے اور گھٹنے پر مکمل ہتھیلی نہیں ہے تو یہ غلط ہے، ہتھیلی کیا ہے مکمل گھٹنے پر ہونی چاہیے۔ وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ، اور بعض روایات میں ہے وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ جو دایاں جو ہے اور دائیں کی یہ جو کہنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بائیں ران سے تھوڑا سا آپ نے اسے اٹھائے رکھا، اور اگر آپ دیکھیں بیٹھ کر کے اور جب ان انگلیوں کو اس طریقے سے ملائیں گے تو اس لیے کہ دائیں انگلی سے تو وہ گھٹنے کے اوپر رہے گی، لیکن بائیں انگلیاں جب گھٹنے سے پہلے ران پر رہے گی تو اس کی یہی کیفیت بنے گی کہ یہ تھوڑا سا اٹھا رہے گا، اور یہیں سے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ پہلو سے اسے دور نہیں رکھتے تھے۔ ثم قبض بین اصابعہ فحلق ثم رفع اصبعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جمع کیا اور اس کا حلقہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی یعنی شہادت اشارہ کیا، فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور سنن نسائی کی، ہم نے دیکھا کہ آپ اسے حرکت دے رہے ہیں، یدعو بہا، اور اس سے دعا کر رہے ہیں۔ یہیں سے بعض علماء جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ لیا ہے کہ یہ انگلی حرکت کب کی جائے گی؟ جب دعا کا وقت آئے گا تو فَيُحَرِّكُهَا یدعو بہا، آپ اسے حرکت دیتے، دعا کرتے، گویا اس انگلی کو اٹھا کر کے آپ جس سے دعا کرتے ہیں اس کے بلند ہونے کی طرف اشارہ کرتے، یعنی جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، یعنی جہاں پر دعائیہ الفاظ آئیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال، تو گویا یہ مفہوم لیا ہے بعض علماء نے، تو فرأیتھا یحرکھا یدعو بہا، ہم نے دیکھا کہ آپ اس انگلی کو اٹھاتے تھے، اسے حرکت دیتے تھے۔ حضرت وائل بن حجر بیان کرتے ہیں ثم جئت بعد ذلك فی زمان فیہ برد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دوبارہ آیا ایسے وقت میں کہ سردی کا موسم تھا، اور یہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو شاید آخری سردی کا موسم رہا ہو، اس وقت پر آئے تھے، اس لیے کہ پہلی بار وہ 9ویں ہجری میں آئے تھے آپ کے پاس، جو دوبارہ آئیں گے ظاہر بات ہے وہ 10ویں ہجری ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا۔ تو فرأیت الناس علیہ الثیاب، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر کپڑے ہیں، اور ان کپڑوں کے اندر جب رفع الیدین کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، ان کی بات 100% ہی نہیں بلکہ 1000% غلط ہے۔ اس لیے کہ وائل ابن حجر اپنی زندگی کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری وقت میں آئے تھے، اور دوسری بار بھی آئے تو انہوں نے اس انداز سے بیان کیا کہ رفع الیدین کر رہے ہیں، اور کیا ہے وہ چادروں کے نیچے ان کے ہاتھ جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث اس سلسلے میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے صحیح مسلم میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا قعد فی التشہد، اللہ کے رسول جب تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو وضع یدہ الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ، بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر
میں اس لیے توجہ دے رہا ہوں کہ بہت لوگ جب بایاں ہاتھ رکھیں گے تو ان کا ہاتھ گھٹنے پر نہیں رہتا، صرف ران پر رہتا اور سمیٹے رہتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. بایاں ہاتھ ایسا رہنا چاہیے کہ گویا آپ کی یہ جو ہتھیلی ہے وہ گھٹنے کے اوپر پڑ رہی ہے. تو وضع یدہ الیسری علی کفہ الیسری ووضع یدہ الیمنی علی رکبتہ الیمنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ اپنے دائیں ران کے اوپر رکبہ اوپر رکھا. وعقد 30، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا اشارہ بنایا. اہل عرب جب گنتیاں گنا کرتے تھے اس کا ایک ہوا کرتا تھا، تو 53 جو ان کا تھا وہ یہ تھا 10 20 30 40 50. 53 ان کا یہ اندازہ رہا کرتا تھا 1 2 3 1 2 3. یہاں پر کوئی کہتا تھا تو گویا کہ یہ کتنا ہے 53 ہے. 53 ہے. تو آپ 53 کی عدد کا آپ وہ بناتے تھے اس طریقے سے. تو گویا ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے. تیسری روایت بھی یہاں پر قابل ذکر ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ المسند احمد کے اندر کہ اللہ کے رسول سے جب تشہد کے اندر بیٹھتے تھے تو وضع یدیہ علی رکبتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے. واشار باصبعہ یا باصبعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. واتبعها بصرہ، یہ زیادہ چیز ہے. گویا تشہد میں جب بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہوا کرتی تھی آپ کی انگلی پر. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ زمین پر یا سجدے کی جگہ رہا کرتی تھی. عام حالات میں آپ قیام میں ہیں، قعود میں ہیں، کہیں بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہوتی تھی آپ کی انگلی پر رہا کرتی تھی. تو وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قال، پھر کہا کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، یہ نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر جب نماز میں بیٹھتے تھے تو دونوں ہاتھ کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور ایک انگلی سے اشارہ کرتے اور اس انگلی کی طرف دیکھتے رہتے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کیا بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ یہ انگلی جسے ہم اشارہ کر رہے ہیں، حرکت دے رہے ہیں، لہی اشد علی الشیطان من الحدید، یعنی یہ سبابہ جو انگلی ہے جسے ہم تشہد کی انگلی کہتے ہیں، یہ شیطان کے اوپر اتنا زور کا وار کرتی ہے کہ لوہا بھی اتنے زور کا وار نہیں کرتا. تو گویا چونکہ اس سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت طرف اشارہ کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس وقت اشارہ کرتا ہے، اس لیے بند شیطان جو ہے اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے. اس تشہد کے اندر آپ بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات پڑھتے تھے. تحیات کے 2-3 الفاظ ہیں جو زیادہ مشہور ہیں اور زیادہ صحیح سند سے ثابت ہیں. مثال کے طور پر سب سے مشہور اور سب سے زیادہ صحیح سند سے وارد جو التحیات ہے، جو تشہد ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحیات سکھایا وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تشہد جو عام طور پر لوگ پڑھا کرتے ہیں. دوسرا تشہد صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، جس سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت اہتمام سے سکھایا کرتے تھے اسی طریقے سے ہمیں یہ تشہد سکھایا کرتے تھے التحیات. وہ الفاظ کیا ہیں؟ التحیات المبارکات، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ. یہ دیکھیے مختلف ہے، وہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات ہے، والصلوات والطیبات. یہاں کیا ہے؟ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ.
گویا شروع میں تھوڑا سا فرق ہے اور آخری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو تشہد ہے اس کے آخر میں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس جو تشہد ہے اس میں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور شروع میں فرق ہے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، اور وہاں ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تیسرا تشہد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور موطا امام مالک میں بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشہد لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اس کے الفاظ ہیں التحیات للہ الزاکیات للہ الطیبات الصلوات للہ، التحیات للہ الزاکیات للہ الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی تشہد کی طرح۔ یہ تین تشہد ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذرا اہتمام کرتے رہیں، اس لیے کہ بسا اوقات انسان ایک تشہد کا عادی ہوتا ہے تو بغیر کچھ سوچے اور سمجھے اس کی زبان سے وہ ادا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک ہے کہ آپ کسی راستے پر چلنے کے عادی ہو گئے ہوں تو سوچیں گے نہیں اور آپ اس راستے پر چلتے جائیں گے، لیکن اگر آپ کسی نئے راستے پر چلنا چاہیں گے تو آپ سوچ کے جائیں کہ ہاں میں یہاں جانا ہے اور چیزوں کو دیکھتے یعنی آپ کی توجہ ادھر رہے گی۔ تو ایسے ہی انسان اگر بدل بدل کر کے اسے پڑھا کرے، کبھی یہ پڑھ لیا، کبھی اس کو پڑھ لیا، کبھی اس کو پڑھ لیا، تو اس سے کیا ہے اس کا دماغ اور اس کا ذہن نماز میں رہے گا، زیادہ بھٹکنے نہیں پائے گا۔ تشہد اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی پر اکتفا کرتے تھے یعنی التحیات کے اوپر، اس سے زیادہ کسی بھی خاص طور فرض نماز میں، نفل میں تو ثابت ہے لیکن فرض نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ کوئی بالکل صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو حدیثیں ہیں وہ مجمل ہیں، بلکہ ایک صریح حدیث اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن خزیمہ اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ کر کے اٹھ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تحیات کو، اس تشہد کو ایسے ہی سیکھتے تھے جیسے کہ آپ ہمیں قرآن مجید کے الفاظ سکھاتے ہیں۔ ساتھیوں، اس سے اس تحیات کی اہمیت اور یہاں پڑھنے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بڑے اہم معانی کے اوپر مشتمل ہے۔ وقت نہیں کہ میں ان معانی کی طرف جو ہے آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں، تو آپ سب ویسے ہی سکھایا کرتے تھے گویا کہ آپ جو ہے ہمیں قرآن سکھا رہے ہیں، اور آپ ہمیں کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ اذا جلس فی وسط الصلاۃ وفی آخرها علی ورکہ الیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب درمیانی نماز میں بیٹھتے تھے اور آخری نماز میں کیا علی ورکہ الیسری اپنے بائیں پہلو پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن وہ پہلے وسط درمیانی نماز میں نہیں، تو درمیانی نماز میں آپ کہا کرتے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں ثم اذا ان کان فی وسط الصلاۃ نہض حین یفرغ من تشہدہ، اگر درمیان نماز میں رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشہد سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے، اور اگر آخری تشہد ہوتا تو تشہد کے بعد آپ اللہ کے تعالیٰ سے جو دعا کرنا چاہتے کرتے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیتے۔ یہ حدیث اس سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ پہلے تشہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکتفا کرتے تھے التحیات کے اوپر۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الرکعتین الاولیین کأنہ علی الردف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دو رکعت کے بعد بیٹھتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے گویا آپ گرم پتھر کے اوپر بیٹھے، یعنی آپ جلدی اٹھ جایا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث کے اوپر کلام ہے، لیکن اس کو 2 یا 3 وجہ سے تقویت ملتی ہے ساتھیوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن سے زیادہ حق گو
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ پیروکار، بلکہ حضرت ابوبکر کا جب لوگوں سے اختلاف ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے تقریباً تمام موقف حضرت ابوبکر کا موقف زیادہ صحیح رہا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہے کہ وہ جب پہلے تشہد کے اندر بیٹھتے تو گویا وہ گرم پتھر کے اوپر بیٹھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسا ہی ثابت ہے، جو سنت کے بڑے شہدائی تھے، کہ پہلے تشہد کے اندر صرف التحیات پر اکتفا کرتے تھے، درود نہیں پڑھتے تھے. جو لوگ درود پڑھنے کو واجب قرار دیتے ہیں یہ تو دلائل سے بہت کمزور ہے، اور جو لوگ اسے سنت بھی قرار دیتے ہیں نفل کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے، البتہ فرائض کے اندر اس کی کوئی قوی دلیل نہیں پائی جاتی ہے. اسی لیے امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد بیان لکھا ہے کہ اہل علم کا عمل اسی کے اوپر ہے کہ پہلے تشہد کے اندر جب انسان بیٹھے 2 رکعت کے بعد تو اسے لمبا نہ کرے اور تشہد کے بعد کچھ اور نہ پڑھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت پر اٹھ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پر ٹیک دیتے تھے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اور رفع الیدین کہا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں مروی ہے. ساتھیو، یہ چوتھی جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو رفع الیدین نہیں کرتے یا اس کی مخالفت کرتے اور اسے منسوخ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات احادیث کے سراسر خلاف ہے کہ حضرت وائل بن حجر کی بھی ہم نے آپ کے سامنے دلیل دی کہ وہ 9 ہجری کے بعد آتے ہیں اور صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھتے ہیں، تو آخر منسوخ کب ہوا ہے؟ تو علا کل حال یہ چوتھی جگہ ہے جہاں آپ سے رفع الیدین ثابت ہے، اور ایک سے زائد صحابی سے ثابت ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید 3 یا 4 صحابہ سے تو یہ بالکل سند صحیح وارد ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الرکعتین کبر ورفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعات سے اٹھتے تھے تو آپ اللہ اکبر کہتے تھے اور رفع الیدین کیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عبداللہ ابن عمر نے نقل کیا. اور دوسرے راوی حضرت ابو حمید ساعدی ہیں جنہوں نے 10 صحابہ کے سامنے چیلنج دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ، ظاہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان 10 صحابہ میں کسی نے نہیں کہا کہ ہاں یہ تو منسوخ ہو گیا ہے. تو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور چیلنج دے کر کے اور یہ کہہ کر کے کہ میں تم میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہم نے یاد رکھا ہے. اس میں آتا ہے کہ ثم اذا قام من الرکعتین کبر ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ کما کبر عند افتتاح الصلاۃ. بڑے واضح طور بیان فرمایا. یہ حدیث سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور کندھوں کے برابر اسی طریقے سے رفع الیدین کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے صلاۃ میں، یعنی پہلے نماز شروع کی تو آپ نے رفع الیدین کیا تھا. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت مروی ہے جسے سنن ابو داؤد میں حضرت ابن خزیمہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نقل کرتے ہیں، جن کی حدیث سنن ابو داؤد صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ آپ دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تھے دوسری رکعت سے تو آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے. تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے، جیسا کہ وہ راوی صحیح بخاری میں ہے جن کے جو نماز میں جن سے غلطی ہو رہی تھی آپ نے ان کو نماز سکھایا تو آپ نے یہی ان سے کہا کہ ثم فعل، پھر ایسا ہی اپنے پوری نماز میں کرو. یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار
لیکن کبھی کبھار آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قراءت کیا کرتے تھے۔ آج یہ ایسی سنت ہے جسے اگر نہ کہا جائے کہ مکمل طور پر اماموں نے چھوڑ دیا ہے، کوئی بھی امام شاید ایسا نہیں کرتا ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتا ہو، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ میں یہاں پر دو حدیثیں نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک حدیث ہے جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اور دوسری حدیث میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے اندر آپ ظہر کے پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے، یعنی ایک سورت پہلی رکعت میں اور ایک سورت دوسری رکعت میں پڑھتے، اور یہ سورت آپ جو ہے ہاں یہی اس میں ہے کہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں ایک ایک سورت پڑھا کرتے تھے، اور دوسری دو رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ البتہ پہلی رکعت آپ کی جو ہوتی تھی اور دوسری رکعت سے لمبی ہوا کرتی تھی۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری کی جو صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت بھی آج لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کرے تو شاید لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ظہر اور عصر میں اندازہ لگایا کہ آپ کتنی لمبی قرات کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا کہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں آپ 30 آیت کے قریب پڑھا کرتے تھے، اور مثال دیا جیسے الف لام میم سجدہ، الف لام میم سجدہ جس کے اندر 3 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ آج اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں پڑھے تو اسے بھی لوگ اس کے اوپر بھی لان تان کرنا شروع کریں گے۔ آپ ظہر کی نماز میں پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں 30 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور وَحَذَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور دوسری جو آپ کی تیسری اور چوتھی جو رکعت ہوتی تھی، یعنی دوسری دو رکعتیں تیسری اور چوتھی اس کے آدھی رہا کرتی تھی۔ اس کے آدھی کیا معنی ہے؟ یعنی گویا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس میں بھی آپ قراءت کیا کرتے تھے، اور کہتے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام عصر کی دو پہلی رکعتوں میں ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ظہر کی جو دوسری دو رکعتیں ہوتی تھی، جتنا لمبا قیام ظہر کی دوسری آخری رکعتوں میں کیا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام عصر کی پہلی دو رکعتوں میں کیا کرتے تھے، یعنی گویا کی ایک رکعت میں کم سے کم 15 آیات پڑھا کرتے تھے۔ وفی الاخرین من العصر، اور عصر کی آخری دو رکعتوں میں پہلی دو رکعت کے آدھا پڑھا کرتے تھے، گویا 7 رکعت، یعنی صرف جو ہے سورہ فاتحہ پر گویا کی اکتفا کیا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے یا ہے کہ سورہ فاتحہ سے الگ اگر بیان کر رہے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد ہے تو اللہ عالم، یعنی علی کل حال یہ حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے صاف بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دو رکعتوں میں کبھی کبھار قراءت بھی کیا کرتے تھے سورہ فاتحہ سے زیادہ ہو کر کے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے جسے آج لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، چاہے آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے، سفر میں ہے یا حضر میں ہے، وہ اب آخری رکعت میں دو رکعتوں میں جانتا ہی نہیں کہ اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے۔